قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیچھے والے کیوں نہیں کہہ رہے بغداد جا کے کہو گے سبحان اللہ، کہو نا ذرا آواز۔ یہ پیچھے والے ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں، انشاءاللہ آج ابتدا پیچھے سے ہی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کہتا ہے بدنصیبی حقیقت میں یہ نہیں، بدنصیبی حقیقت میں قیامت کے دن ہوگی جب نامہ اعمال نصیبوں والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میدان عدل کے اندر جن کے اعمال نامے تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، اور جن کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نصیبوں والا قیامت کے دن وہ ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے مجھے گاڑی مل گئی میں نصیبوں والا، تیری لاٹری نکل گئی نصیبوں والا، میری لاٹری میں عمرے کا ٹکٹ نکل گیا نصیبوں والا، آج مجھے بینک سے بلاوا عمرے کا آ گیا میں نصیبوں والا۔ حقیقت میں یہ نصیبوں والا نہیں ہے، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی، او لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے آج فلاں ابن فلاں کو کامیاب کر دیا ہے۔ نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا فرشتوں اس کے اعمال نامے کے دفتر کو نہ کھولنا، نصیبوں والا تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کانپنے لگے گا، آواز آئے گی کانپنے کی ضرورت نہیں، تو نے دنیا میں میرے قرآن والوں کا ساتھ دیا، میرے قرآن کا ساتھ دیا، آج میں تجھے تنہا چھوڑ دوں تو میری خدائی کیسی، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار کر، انبیاء علیہم السلام کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، خدا پاک کی قسم نصیبوں والا تو وہ ہوگا جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا اور اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لیتا پھرے گا، امیروں کو دکھائے گا، غریبوں کو دکھائے گا، ووٹ مانگنے والوں کو دکھائے گا، یقین جانو اعلان کرتا پھرے گا، او لوگوں تم تو مجھے دنیا میں بد نصیب کہتے تھے، تم تو مجھے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے، میرے ساتھ کھانا گوارا نہ کرتے تھے، میری دعوت کو قبول نہ کیا کرتے تھے، میری غریبی پر طرح طرح کے بہتان اور باتیں لگایا کرتے تھے، اگر میں کبھی نیا جوڑا پہن لیتا تو آوازیں کس کس کے کہا کرتے یہ کہاں سے مار لیا، اگر میرے پیر میں نئی جتی آتی تو کہتے مسجد سے اٹھا کے لایا، آج دیکھ لو وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تمہیں مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا اور مجھے عرش عظیم سے پیغام دے دیا گیا، آج میدان معاشر میں مسکراتا پھر تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور قیامت کے دن جس کو بلاوا دے دیا جائے گا، جس کے اعمال نامے کا رجسٹر سارا گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، اور میرے عزیزوں ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اللہ فرمائیں گے جن کو کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگاتا پھرتا تھا اور جن کے لیے رات جاگتا پھرتا تھا، جن کے لیے مخلوق کو پاؤں میں چونٹی کی طرح دبا دیا کرتا تھا، آج ان کے پاس جا ایک نیکی لے کے آ، رب کعبہ کی قسم ہے تیری ساری سپورٹر 50,000 کے کیوں نہ ہو جائیں، ایک نیکی تجھے دینے والے نہ ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے کہے گا سورہ معارج میں ہے الہ العالمین آج مجھے بچا لے، میرے بچوں کو میری جگہ ڈال دے، آج مجھے بچا لے، میری بیوی کنبے برادری کو ڈال دے، آج مجھے بچا لے، میرے ووٹروں سپورٹروں کو ڈال دے، آواز دی جائے گی تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون،
خبردار جہنم کی آگ نکلے گی، چہرے پہ پڑے گی، چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی، کالے رنگ کا چہرہ ہو جائے گا۔ ہائے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ آواز آئے گی الم تکل آیاتی تتلا علیکم، اور کیا میرا قرآن تیرے پاس نہ آیا؟ میرے قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے نہ تھے؟ میرے عذابوں سے تجھے ڈراتے نہ تھے؟ تو نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہاں رو کے کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، کاش میں مسجد میں چلا جاتا، میں شب برات کی رات اٹھ کے اللہ کے آگے بیٹھ جاتا، آج کی رات کی نمازیں مکمل کر لیتا، تہجد کے 2 نفل پڑھ کے روٹھے رب کو راضی کر لیتا۔ ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی۔ کہے گا اللہ پاک ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اس گندی دنیا کی طرف دیکھنا تو کیا میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پھر کہے گا ربنا 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 ربنا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 500 سال تک بولتا رہے گا، بولتے بولتے آواز گدے کی طرح ہو جائے گی، لیکن اس کے ربنا کہنے پر جواب نہیں ملے گا۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 1800 سال تک کہتا رہے گا ربنا ربنا ربنا، الہی معاف کر دے۔ 1800 سال کے بعد جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور خبردار بھونکنا بند کر دے، آج تیرا رب تیری آواز بھی سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ 1800 سال بعد بولے گا، لیکن آج شب برات کی رات مل گئی۔ فرمایا بندے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں، دل میں کہہ دے اللہ، تو دل میں کہے گا میری رحمت تجھے 70 مرتبہ پکار کے کہے گی لبیک یا عبدی، تیرے کہنے میں دیر لگے گی، میرے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ بندے ایک آج تو بھی، آج ایک تیرا میدان ہے، آج میری بھی رحمت کا میدان ہے، آج تو بھی اپنے گناہ لے کے آ جا، میں اپنی رحمت لے کے آ جاتا ہوں۔ آج مقابلہ کر لیتے ہیں کہ تیرے گناہ بڑے یا میری رحمت بڑی ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطرے کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں، ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ کہہ دے الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے میری قدوسیت کی قسم ہے، تیرے ایک مرتبہ کہنے پر اگر معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ ماننا۔ آج مسجد میں آئے بیٹھے ہو کتنے پیارے لگ رہے ہو، یقین جانو کبھی تنہائی میں سوچا کرو کہ ہم انسان بنا دیے گئے، کبھی تنہائی میں سوچا کرو ہمارا مقام کیا، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کھوسا نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بلوچ نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں قریشی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بٹ ارائی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کمبو نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم تمہیں تو تمہارے شان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اس تورات کے اندر نبی پاک کا نہیں اس امت کا شان بیان فرمایا، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو حسینوں میں آسن ہے، وہ تو جمیلوں میں اجمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ اللہ کی قسم جس کی گفتار بھی اعلیٰ، جس کا پسینہ بھی اعلیٰ، جس کا مدینہ بھی اعلیٰ، گفتار کیسی۔ زماد شاعر مکے کے اندر آئے اللہ غنی، اور آ کر مکے کے اندر بیٹھے، چیمہ گوئیاں آپس کے اندر ہو رہی ہیں، 4 آدمی کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا جوان معاذ اللہ پاگل ہو گیا، ہمارا جوان دیوانہ ہو گیا، ہمارے جوان پر جادو کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی سمجھدار آدمی ہوں، تمہارا جوان کہاں ہے، کیا پتا میں اس کا اثر دور کر دوں۔ کسی نے کہا مکے میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے، جا کے دیکھا امام الانبیاء مکے کا در یتیم ہے، حلیمہ کا دلارا، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کا پیارا، عبداللہ کا نور زنر، عبد المطلب کا لخت جگر، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت زماد جا کے وہاں بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، جیسے زماد کی طرف منہ
کیا۔ رحمت والے نبی کو دیکھ کے کہنے لگا بھتیجے پریشان نہ ہو، تیرا علاج کر کے اٹھوں گا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، نبوت والی نگاہیں جب جماعت کے چہرے پہ پڑی رنگ اڑ گیا۔ واق نما، اس ان آنکھوں کا کمال کیا، ان آنکھوں کی اس نگاہ کا کمال کیا۔ کبھی بلال کے چہرے پہ پڑی، کبھی ابو بکر و عمر کے چہرے پہ پڑی، کبھی سمیہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی زنیرہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی لبینہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی سعدیہ کے چہرے پہ پڑی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نگاہ نبوت جب جماعت کے چہرے پہ پڑی، نظر نیچے کر لی۔ آپ نے فرمایا میرا جادو اتارے گا کہاں؟ آپ نے فرمایا ذرا میرے بول بھی سن لے۔ جماعت کہنے لگے اچھا سناؤ۔ حضور فرمانے لگے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ، من یضلل اللہ فلا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر کہنے لگا واللہ ما سمعت ھذا الکلام، رب کعبہ کی قسم مثل ھذا الکلام، آج تک میں نے ایسا کلام کوئی نہیں سنا۔ اد علیہ، پھر دوبارہ یہ کلمات کو رحمت والے نبی نے جب کلمات کہے تو کہنے لگا بھتیجے کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جماعت کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ ایسا اللہ نے نبی دیا ہمیں، کیسا پیارا نبی دیا۔ آخری وقت ہے، صحابہ کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، منبر پر جلوہ افروز۔ میرے یارو، دنیا کے اندر کوئی ایسا محسن اور منصف دکھاؤ جو لوگوں کو کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہو۔ ساری زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن پکڑ نہ کرنا۔ کونے سے ایک صحابی اٹھا، اللہ کے نبی 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آپ نے فرمایا کب لیے تھے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں فقیر آیا تھا، سائل آیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے روٹی کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا گھر میں نہیں ہے، کوئی ہے اس فقیر کے لیے دے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کھڑا ہوا، میرے پاس تھے ہی 3 درہم، اللہ کے نبی دے دیے۔ فرمایا کس وقت تقاضا کیا؟ میرے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ، میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں کہ چراغ روشن کر سکوں۔ پھر آپ نے قدموں میں دیکھا حضرت فضل بیٹھے تھے۔ فرمایا میرے بھائی فضل، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے میرے قبر میں اتارنے سے پہلے میرا قرضہ اتار دینا تیرے ذمے ہے۔ پھر آپ نے اگلا اعلان فرمایا اور بتاؤ کسی کو ساتھ کوئی زیادتی کی ہو؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی چھڑی آپ کی تھی، جسم میرا تھا، آپ کی چھڑی لگی تھی، اگر بدلہ دینا چاہتے ہیں تو لے لیں، دے دیں۔ حضور نے فرمایا آ جا، چھڑی ہاتھ میں لی، فرمایا لے پکڑ لے اور میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ اکبر، آپ علیہ السلام 63 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، کپ کپاتے جسم سے اٹھے، چھڑی پکڑائی۔ سیدنا عمر آگے آئے، تلوار نیام سے نکال کے دی، اے عکاشہ یہ تلوار سے میرے ٹکڑے کر دے، میرے نبی کو تکلیف کوئی نہ دینا۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت بلال آئے، ہاتھ جوڑے، عکاشہ ہمارے جسم کو آگ کے انگاروں سے دہکا دے لیکن حضور کو تکلیف نہ دینا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے تکلیف ان کے ہاتھوں سے ملی ہے، بدلہ بھی میں لوں گا۔ آپ نے لے لے، چھڑی دی۔ کہ کملی والے، جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے تن پر کرتا نہیں تھا، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے۔ واہ اللہ اکبر، مجسمہ اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، ایسا دنیا کے اندر عدل کرنے والے، کرتا اتار دیا، فرمایا لے اب چھڑی مار۔ عکاشہ نے چھڑی اٹھائی، مسجد نبوی میں چیخو پکار اور مسجد نبوی گونج اٹھی۔ عکاشہ نے چھڑی پھینکی اور حضور کے سینے سے لگ کر اپنا سینہ لگانا شروع کر دیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں تھا۔ اے یار میرے سینے سے لگنے کا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ اب سنو عکاشہ کی داستان۔ اللہ اکبر، فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ نبی کا یار عرض کرنے لگا کملی والے میں کیا بتاؤں، چند دن پہلے کی بات ہے، مدینے کی گلی سے میں گزر رہا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، ایک جوان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا، بار بار آگ کے اندر ڈال کے رومال باہر نکال لیتا اور اس رومال کو آگ کچھ نہ کہتی، آگ کی لپٹیں نہ پکڑتی۔ میرے دل میں خیال آیا اس رومال کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ میں اس جوان کے قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا او جوان
بتا تو صحیح اس رومال کو آگ کیوں نہیں چھوتی؟ جوان نے جملہ سنا رونے لگ گیا اور کہنے لگا او لوگو اس رومال کو آگ کیسے چھوئے؟ کیونکہ اس رومال کو تو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا جس کو پسینہ لگے آگ نہیں چھوتی، جس سے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟